لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويزع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين والصلاة والسلام على رسول ثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواحنا لتراب مقدم الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج صلوات بيت محمد عزیزان سید الشہداء 9 محرم کی رات ہے، ایک اور دن کا مہمان رہ گیا ہے۔ جو کربلا پہنچا تھا تو اپنا پورا خانوادہ لے کر آیا۔ روز عاشوراء یہ گلشن زہرا بکھر گیا کربلا میں۔ پورا عالم آج امام کے لیے گریہ کناں ہے، شہر ہوں، ملک ہوں، گاؤں دیہات ہوں، ہر جگہ ذکر سید الشہداء ہے۔ اور اس ذکر کرنے میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، کمال انہی کا ہے کہ جو ہمیں بلا رہے ہیں اور ہم سے ذکر کروا رہے ہیں۔ کمال اسی سجدے کا ہے جو تشنا لب عصر عاشور خاک کربلا پہ کیا گیا۔ ہم نے اپنے آپ کو بہرحال اس کاروان میں شامل کرنا ہے۔ عزیزان محترم، چند دن آپ کی خدمت میں آئے اور ٹوٹے پھوٹے لفظوں سے کہ انتظار جو ہے وہ سب سے بہتر عمل ہے، لیکن کون سا انتظار یہ ضروری ہے۔ وہ انتظار کہ جو انسان میں انگیزہ، جو انسان کو ایکٹیویٹ کرے، وہ انتظار چاہیے۔ وہ انتظار کہ جو صرف بیٹھے رہیں، وہ انتظار امام کو نہیں چاہیے۔ کربلا ہمیں اسی چیز کی عکاسی کرتی ہے کہ جو صرف اپنے مال اور دولت پر استقامت دکھا کر امام کی نصرت کرنا چاہتے تھے، امام نے انہیں قبول نہیں کیا۔ وہ جو اپنا سب چھوڑ کر خود امام تک آئے تھے، امام نے انہیں قبول کیا۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو راستے میں امام کو ملے اور امام نے ان کو دعوت دی۔ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ شاید گھوڑا اور تلوار دے دینے سے امام کی نصرت ہو جائے گی، تو امام نے کہا مجھے تمہارے گھوڑوں اور تلواروں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ کربلا کم وسائل، کم فوج اور کم چیزوں سے لڑی گئی۔ کربلا میں جو راز تھا وہ راز الہی تھا، جسے قیامت تک کے لیے لوگوں کے دلوں تک پہنچانا تھا۔
اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان دشمن کے مقابلے میں اپنے آپ کو تیار نہ کرے. تیار کرنا ہے عزیزان محترم. ہم جس کا انتظار کر رہے ہیں وہ پردہ غیبت میں ہے، اور وہ پردہ غیبت میں ہمارا انتظار کر رہا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم امام کا انتظار کر رہے ہیں. وہ کیوں نہیں آ رہا؟ کیونکہ ہم تیار نہیں ہیں. وہ آئے اور ہم تیار نہ ہوں تو خدا اس بات کو تکرار نہیں کرنا چاہتا. خدا نے کہا میں نے 11 امام بھیجے، مگر تم اس طرح ساتھ نہیں دے پائے جس طرح دینا چاہیے تھا. 12ویں کو اٹھا کر خدا نے ہمارے اوپر ذمہ داری لگا دی ہے. عالم باطن میں جتنی موومنٹس ہو رہی ہیں ان سب کو امام چلا رہا ہے. یہ آپ کا ایمان اور عقیدہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اب آپ کا اپنا ایمان، آپ کا اپنا عقیدہ امامت کے بارے میں کیا ہے. آپ کے نزدیک امام کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ امام کسے کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں جان محترم، ایک تو وہ کانٹینٹ پڑھنا چاہیے جو اوریجنل کانٹینٹ ہے، اور اپنی معرفت میں اضافہ کرنا چاہیے. چند دن بہرحال آپ کی خدمت میں رہا، مختلف طریقے سے گفتگو ٹوٹی پھوٹی کرتا رہا. اللہ کے ولی کو با معرفت شخص چاہیے، چاہے وہ کوئی بھی ہو. اس سے نہیں ضروری ہے آپ ایسے لوگوں کو واقعات کو بھی سنتے رہتے ہیں، داستان بھی سنتے ہیں. ایسے ایسے لوگ تھے. مال تھا اصفہان کے بازار کا. مال کس کو کہتے ہیں؟ جو مال بازار، پرانے بازار ہوتے ہیں، وہ اندر گاڑیاں نہیں ہوتی ہیں، اندر وہ ریڑیاں ٹائپ کی ہوتی ہیں، سامان رکھا، ادھر دے دیا ادھر دے دیا لے دیا. اصفہان پرانا بازار، اس میں وہ شخص تھا. ایک شخص حج کرنے نکلا اور عراق پہنچا تو سامان کھو گیا، اس کا در بدر ہو گیا، نہ آگے جا سکتا تھا نہ پیچھے تھا. تاجر، پیسے والا شخص تھا، عزت بھی گوارا نہیں کرتی تھی کسی سے بھیک مانگے. پریشان ہے. مسجد سہلہ سے مسجد کوفہ جا رہا ہے. جو لوگ گئے ہیں ان کو پتہ ہے راستہ کتنا ہے. خدا انشاءاللہ ہم سب کو زیارت نصیب فرمائے. مسجد کوفہ سے سہلہ کی طرف جا رہا ہے، رستے میں پریشان ہے. توسل کیا اپنے امام سے. اچانک سے دیکھا ایک سواری آئی، رکی، پہچان گیا، کہا امام ہے. امام نے پوچھا کیا پریشانی؟ امام کو دیکھا تو اپنی پریشانی بھول گیا. ویسے بھی جب امام کو انسان دیکھتا ہے اس کو کہاں خود یاد رہتا ہے. کہا مولا صحیح ہے. کہا نہیں مولا ٹھیک ہے. کہا نہیں پتہ ہے تمہاری پریشانی ہے. کہا مطلب مال نہیں ہے، سمجھ نہیں آ رہا. کہا مسئلہ نہیں. امام نے ایک آواز دی، ہالو. اچانک سے ایک گھوڑے پر شخص نمودار ہوا. وہ امام نے کہا اس کو اس کا مال لا دو، اس کو حج پہ بھی لے جاؤ. امام کی سواری چلی گئی. اب اس نے اس شخص کو دیکھا تو اس کو وہ جانا پہچانا لگا، لیکن ہیبت میں کچھ بول نہیں پایا. اس نے کہا فلانے وقت فلانی جگہ آ جانا. میں تو ملا، اس کا سامان جو کھویا ہوا تھا اس کو لا کے دے دیا. کہا یہ تمہارا سامان تھا. کہا اس کو جاؤ مسافر خانے میں رکھو، اور کل فلانی جگہ آنا، میں تمہیں حج پہ لے جاؤں گا. آیا، پہنچا، گھوڑے پہ سوار کیا. گھوڑے نے چند فراغ طے کیے، دیکھا مکہ کے باہر پہنچ گیا. تعجب تو کیا اس نے، لیکن بولا کہ امام نے بھیجا تھا تو کر سکتا تھا. لیکن اس نے کہا میں اگر برا نہ مانو تو ایک سوال پوچھوں. کہا تم وہی ہو جو اصفہان کے بازار میں حمال ہے؟ کہاں میں وہی ہوں. خاموشی سے گیا، حج کر کے آیا. کہا واپس آنا، میں تمہیں لے جاؤں گا. واپس آیا، لے آیا. واپس جب اس کو چھوڑنے لگا تو کہا دیکھو یاد رکھنا، اب جب میں ملوں تو مجھے ویسے ہی پہچاننا جیسے پہلے پہچانتے تھے. یہ مت سمجھنا کہ میری قدر کرنا اور قیمت. اور لوگ پوچھیں تو بولتا میں شارٹ رستے سے آیا تھا اس لیے میں جلدی پہنچ گیا. لوگ ملنے آئے اور آتا رہا چلا گیا. اس نے ملنے آیا اور اس نے آخر میں کہا کہ دیکھو چند دن بعد میں مر جاؤں گا، میرے گھر آنا، میرے ہی گھر کے اندر کفن رکھا ہوا ہے، اسی سے مجھے دفنا دینا. اب یہ بات کسی کو بھی نہیں پتا تھی.
جب اس کا جنازہ اٹھا تو عام لوگ جا رہے تھے، تو ایک عالم دین نماز کے وقت مسجد کی طرف جا رہا تھا، دیکھا یہ کچھ مزدور جنازے اٹھائے ہوئے، لیکن ان کے ساتھ یہ اتنا بڑا شخص کہ جو بہت بڑا تاجر تھا، باعمل شخص تھا، وہ جا رہا، تو اس نے بولا کہ مطلب کہاں؟ کہا یہ وقت سوال کا نہیں ہے، جنازے پہ چلو ساتھ۔ کہاں مطلب؟ میں تو مسجد جا رہا تھا کہ نماز پڑھنے جانا ہے۔ کہا نماز بھی پڑھ لینا مگر یہ جنازہ بہت افضل ہے۔ اس شخص کو دفنایا، وہ آج بھی اصفہان کے قبرستان میں دفن ہے۔ میں نے بڑی کوشش کی، وہ مل رہا ہے، وہ نہیں مل رہا۔ رجال الغیب، ایسے لوگ کہ جو ہر دور میں ہیں، فرق نہیں پڑتا پروفیشن کیا ہے، فرق معرفت کا ہے۔ جتنی کیپیسٹی ہے اس کیپیسٹی میں اگر وہ اپنے امام کی نصرت کر رہا ہے، امام اس کا انتخاب کر لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ جانے محترم، مگر آپ جس دور میں رہ رہے ہیں، اب آپ بولیں میں آپ جس دور میں، آپ سے وہی ریکوائرمنٹ ہے۔ آپ جس ٹیکنالوجی کے دور میں ہیں، آپ جس دنیا کے اس بھاگ دوڑ میں ہیں، آپ کو اسی سسٹم کے ساتھ اپنے امام کی نصرت کرنی ہے۔ جس طرح کربلا اسٹریٹجیکل ڈیزائنڈ ہے، کربلا حادثہ نہیں ہے، کربلا شہید آوینی کہتے ہیں، کربلا تاریخی حادثہ نہیں ہے، کربلا آج بھی جاری ہے، جاری ہے، ہر دور ہر زمان کے اندر۔ جاری سے مراد کیا ہے؟ یعنی وہ جو کربلا سے کاروان اٹھا تھا حل من ناصر کا، وہ قیامت تک جاری ہے۔ جو لبیک کہے گا وہ سوار ہوتا رہے گا، سوار ہوتا رہے گا۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، کربلا 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 کر اللہم صلی علی محمد۔ اذان موت اذان محترم، خوب یہ کربلا جاری ہے۔ سید الشہداء حادثاتی طور پر یا ان کو روک دیا گیا، وہ رک گئے، ایسا نہیں ہے۔ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کو یزیدیت نے نہیں روکا تھا، امام نے کربلا میں یزید کو بلایا تھا۔ ایسی کربلا ڈیزائن کی ہے امام نے کہ قیامت تک کی یزیدیت بے نقاب ہوتی رہے گی، بے نقاب۔ یہ اسٹریٹجی ہے۔ امام کو پہچانے، امام خدا کا نمائندہ ہے، امام اس عالم سے متصل ہے کہ جہاں سے علم اتر رہا ہے۔ علم نور، علم نور ہے۔ علم دنیا میں علم نہیں ہے، دنیا تو نالج، انفارمیشن ہے، سیٹ آف انفارمیشن ہے۔ کیمسٹری، بایولوجی، میتھس، دنیا میں جیوگرافی کر لیں آپ، اے آئی، دنیا کے یہ انفارمیشنز ہیں، یہ انوینشنز ہیں، کریشن نہیں ہے۔ یہ کریٹر وہی ہے، اسی نے جو علم دیا ہے، وہ جو حاملان علم ہے، صاحبان علم ہے، وہی جانتے ہیں اس دنیا کو کیسے چلانا ہے۔ لیکن جو اس کے مقابلے میں رکاوٹ ہے، وہ ظاہر ہے، وہ ہے، اس کا آپ انکار نہیں کر سکتے۔ وہ خلقت اول انسانیت سے ہے۔ علامہ طباطبائی رضوان اللہ تعالی علیہ تفسیر المیزان میں بیان کرتے ہیں کہ جو پہلی گناہ، پہلا معصیت جو خدا کے روبرو کیا گیا، پہلا گناہ جو کیا گیا، وہ کیا تھا؟ وہ ابلیس کا گناہ تھا، اور وہ اس نے ماننے سے انکار کر دیا اللہ نے جو کہا۔ اس کی جڑ کیا ہے، اس کو پہچاننا ہے، کیونکہ یہ وہ مشکل ہے کہ جو ہر اللہ کے ولی کے مقابلے میں آتی۔ عبادت گزار تھا، عبادت گزار، ایسا نہیں تھا کہ اس کو پتہ نہیں تھا یا کچھ نہیں، عابد تھا۔ 6000 سال مولا متقیان کہتے ہیں کہ عرش کا کوئی جگہ، کوئی کائنات چھوڑی نہیں اس نے سجدے کرنے سے، عبادت کرنے سے۔
عابد تھا، مگر کیا ہوا؟ اللہ کے ولی کا انکار کیا. وجہ کیا بنی؟ انانیت. میں خلقتنی من النار، مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، اس کو خاک سے پیدا کیا، میں افضل ہوں. اب یہ انا پرستی ہی ہے پہلا گناہ ہے ذہن محترم. اور یہ باعث بن گیا کہ پہلے ولی کے مقابلے میں ابلیس آیا. اور یہ ایسا گناہ ہے کہ یہ سارے گناہوں کی جڑ ہے. تکبر ہونا، اپنے آپ کو بہتر سمجھنا، اچھا سمجھنا، برباد کر دیتا ہے انسان، نابود کر دیتا ہے. میں اچھا ہوں، یہی ایک چیز جو میں اچھا ہوں، یہی ہر ولی کے مقابلے میں آئی ہے. جناب حابیل کو قابیل نے قتل کیوں کیا قتل؟ کیونکہ میری قربانی کیوں نہیں قبول ہوئی، میری کیوں نہیں ہوئی قربانی، قتل کر دیا. حضرت یوسف کے بھائیوں نے جناب یوسف کو کنویں میں پھینک دیا. کیوں پھینک دیا؟ اس سے کیوں بابا بہت پیار کرتے ہیں، کیوں کرتے؟ یہ ظاہر سب کچھ تھا، باطن میں کیا تھا؟ باطن میں ولایت تھی. اللہ جہاں ولایت اتارے گا اس کے مقابلے میں ابلیس آئے گا. ولایت کے مقابلے میں ہمیشہ ابلیس آئے گا. خوب یہ انا پرستی ہے. شیطان بھی جانتا ہے. شیطان کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کتنے سال ہو گئے شیطان کو خلق ہوئے ہوئے. شیطان انسان سے واقف ہے. شیطان انسان کے ضعف اور کمزوریوں سے واقف ہے کہ اس کی نسل میں کون سی کمزوری چلتی آ رہی ہے، وہیں سے مارتا ہے. ہر جگہ اس نے یہی کیا. حضرت موسیٰ کے دور میں ایک شخص تھا، قرآن کہتا ہے دعا مستجاب ہوتی تھی، لوگ اس کے پاس دعائیں کرنے جاتے تھے. فرعون کو پتا تھا یہ خود پسند ہے، اسی کو فرعون نے استعمال کیا. کہا دیکھو تم کہاں موسیٰ، تم بہتر ہو، خود پسندی تھی نا. اللہ کے ولی کے مقابلے میں آ گیا. کون تھا؟ جس کی دعا قبول ہوتی تھی. ہر دور میں یہی ہوا. ہر دور میں جو بھی آیا، انا، ہم، میں، یہی انا آج مشکل میں ہے. اگر میں نے اپنی میں نہیں ماری، میں یہ اتنی بڑی ہو جاتی ہے کہ یہ اللہ کے ولی کو قتل کر دیتا ہے. خطرناک ہے بہت. اب آپ بولیں گے محمد صاحب ہم کہاں، ہمارا کون سا سسٹم ہے؟ جان محترم، فرعون کے پاس بہت بڑا مصر تھا جس میں احرام مصر بھی ہیں. ہم سب کا مصر چھوٹا چھوٹا سا ہے. کوئی اپنے گھر میں فرعون ہے، کوئی اپنے کام کی جگہ پہ فرعون ہے. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں جان محترم. بنی امیہ کے اندر خلیفہ جو گزرا ہے مروان کی اولاد میں سے، کہتے ہیں وہ مسجد کا کبوتر، یعنی 20 گھنٹے مسجد میں بیٹھنا، قرآن کی تلاوت کرتے رہنا مشہور تھا. 20 سال تک، کہتے ہیں 20 سال تک مسجد میں، مسجد قرآن. جیسے ہی پتہ چلا کہ والد کا انتقال ہو گیا ہے، خلیفہ بن گئے، اسی دن قرآن بند کیا. کہا فرقی بینی و بینکا، میرے تمہارے درمیان اب فاصلہ ہو گیا. انا. اسی کے دور میں حجاج بن یوسف ہے جس نے لاکھوں الویوں کا خون کیا ہے. اندر ہوتا ہے، اندر. عبادت نہیں بچا سکتی، سجدے بچا سکتے ہوتے تو ابلیس کو بچا دیتے، نہیں. اسی لیے جان محترم یہ جو حدیث کہا جاتی ہے یہ جذبات میں، احساسات میں یا فرقے پرستی کی وجہ سے نہیں ہے. یہ قالا امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد. کیا کہا جاتا ہے کہ ساری زندگی انسان دن میں روزے رکھے اور رات کو عبادت کرے، 70 سال، 100 سال، 90 سال، جتنا بھی. اور کہاں پر عبادت کرے؟
مقام ابراہیم اور کعبہ کے درمیان بہترین جگہ، عبادت کرے، دن میں روزے رکھے، اگر اس کے دل میں ولایت علی ابن ابی طالب نہیں، کوئی عبادت قبول نہیں۔ یا علی یا علی۔ خوب یہ کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ کا ولی اگر نہیں ہے، اللہ کا ولی نہیں ہے، نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یہ فرقہ نہیں ہے، وہ بھی اسلام یہی ہے، انسانیت یہی ہے۔ ولایت کو چھوڑو گے کوئی بھی چیز قبول نہیں ہے۔ آج آپ عبادتیں کر لیں، حج آپ ابھی کے دور میں دیکھ لیں، لوگ حج کر رہے ہیں ماشاءاللہ، عبادتیں کر رہے ہیں، عمرے کر رہے ہیں، سارے کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ کا ولی اس ٹائم اگر ہو تو آپ سے کیا چاہے گا؟ اللہ کا ولی آپ سے عبادتیں مانگے گا؟ صرف مارے جا رہے ہیں اس کے معاملے میں آپ بولے نہیں ہمیں تو نماز پڑھنی ہے مولانا صاحب، عبادت کرنی ہے، ہمیں تو سارے کام کرنے ہیں، کیا اللہ کا ولی اس بات کو قبول کرے گا؟ تو یہ سمجھنا ضروری ہے۔ حج 60 ہجری میں بھی ہوا، جب امام نے خانہ کعبہ چھوڑ دیا، لوگ اس ٹائم بھی حج کر رہے تھے، اللہ کا ولی جا رہا ہے اور لوگ حج کر رہے ہیں، حج ہو گیا۔ اللہ کا ولی کربلا کے میدان میں ہے اور لوگ عبادتیں کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، دعائیں پڑھ رہے ہیں، قبول ہوگی کیا؟ استغاثہ کر رہا ہے میری مدد کو آؤ۔ خلاصہ اللہ کے ولی کو عبادت ضروری ہے، خدا کی اطاعت ضروری ہے۔ خود امام فرماتے ہیں تمہارا کوئی بھی عمل قبول نہیں اگر تم نے خدا کی اطاعت نہیں کی، کوئی بھی عمل قبول نہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب آپ لوگ بعض وقت کہو کچھ سنتی کچھ اور ہے پبلک، ارے مولانا نے کہا نماز تو قبول ہی نہیں ہونی، نماز کون پڑھے گا؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے بھائی، نماز واجب ہے لیکن ولایت ضروری ہے، نماز قلب میں لیکن عبادت ضروری ہے۔ جس حسین نے روز عاشور نماز ترک نہیں کی، اس کے ماننے والے نماز کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ ابھی نماز پہ سبحان اللہ بھی بڑی آرام سے نکلتی ہے، صلوات بھیجتے محمد وعلى محمد وعلى محمد۔ وزان محترم، بہرحال بڑی تیزی سے کون سے فیکٹر ہیں کہ انسان کے وجود میں پیدا ہوں تو انسان ولی کو چھوڑ دیتا ہے؟ پہلی چیز ہے جان محترم گناہ، گناہ پر پشیمان نہ ہونا، گناہ کی تکرار پر قلب کو کساوت میں لے جاتا ہے۔ انسان ہے، یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ انسان سے خطا نہیں ہوتی، غلطی نہیں ہوتی، ظاہر انسان ہے، انسان خطا کار ہے، غلطی ہوتی ہے، لیکن فوراً پشیمان ہونا، فوراً شرمندہ ہونا، چھوڑنا نہیں ہے اس کو۔ اگر انسان نے چھوڑ دیا، آپ جوان ہے جان محترم، ظاہر ہے دنیا ہے، مسائل ہیں، سوشل میڈیا ہے، ہر طرح کی ایک بمبارڈمنٹ ہے آپ کے اوپر، کلچرل بمبارڈمنٹ ہے، انسان نہ چاہتے ہوئے ان چیزوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، باہر جاتا ہے، معاشرے میں دیکھتا ہے، وہ گناہ سر عام ہو رہا ہے، معاشرے میں پتہ ہی نہیں ہے حلال کیا ہے حرام کیا ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا، چاہے وہ لوگ حجاب کے اندر ہوں، چاہے وہ لوگ کسی چیز میں ہوں، جب دل پاک نہ ہو تو لباس انسان کو بے حیائی سے روک نہیں سکتا۔ آپ کے سامنے آج معاشرے میں کیا کیا ہو رہا ہے، انسان ممبر سے بیان کرتے ہوئے بھی شرم آتا ہے، نہیں بیان کر سکتا۔ انسان کس جانور کی طرح چلا گیا ہے، اصل جانور سے بھی آگے چلا گیا، شدید ترین، یعنی جتنی جانور کی صفات ہوتی ہیں وہ انسان کے اندر چلی گئی، وہ صفات، انسان گر گیا ہے۔ کیوں گر گیا ہے؟ معصیت پروردگار کر رہا ہے، حرام لقمہ انسان کو گناہ کی طرف لے کے جاتا ہے۔ دوسری چیز ہے کہ اگر انسان بچانا چاہے اپنے حرام لقمے سے اپنے آپ کو بچائے۔ ایک عالم دین تھے، اہل صفا تھے، اہل دین تھے، کہتے ہیں میں ان کے ساتھ بہت خیال رکھتے تھے، کسی بڑے شخص کے گھر کھانے پہ گئے، کھانے بلایا، دسترخوان بچا، کھانا کھایا، کھانا جیسے کھایا تو وہ شخص لے کر آ گیا کہ وہ بہت عالم دین تھے، ان کا نام تھا وہاں پہ، کہنے لگے کہ یہ ایک زمین ہے ڈسپیوٹڈ ہے، تو اگر آپ سائن کر دیں گے تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔
غصے میں آ گئے. کہا تم نے یہ کھانا مجھے رشوت کے لیے کھلایا تھا؟ یہ تو مجھے کھانا اس لیے کھلایا تھا کہ میں تمہارے لیے آ کے سائن کروں اس بات پہ؟ ناراض ہو کے اٹھ کے چلے گئے. وہ عالم دین کہتے ہیں میں نے ان کو دیکھا وہ حوض کے کنارے بیٹھے اور اپنے گلے میں انگلی اتنی ڈالی کہ جو کھایا تھا سب باہر آ جائے. ایک ذرہ وجود کو گناہ کی طرف لے کے چلا جاتا ہے. اب انسان آج کل دنیا میں تو پتہ نہیں کیا کیا کھاتا رہتا ہے, اور یہ جو کھا رہے ہیں آپ, کوئی کانسپریسی تھیوری نہیں ہے, یہ حقیقت ہے. یہ جو کھانے ہیں باہر کھاتے ہیں اور پتہ نہیں اندر کیا کیا مل رہا ہوتا ہے, یہ صرف آپ کی صحت کو برباد نہیں کر رہا, یہ آپ کی روح کو بھی برباد کر رہا ہے. آج معاشرے میں بے حیائی کیوں ہو گئی ہے اتنی؟ میں تو بہت عرصے سے اس بات کو ممبر سے کہہ رہا ہوں مگر کوئی اس بات پہ غور نہیں کر رہا. کیوں ویسٹ کا معاشرہ بے حیا ہے؟ کیوں بے حیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں جی بڑے اچھے لوگ ہیں, بڑے اخلاق کے اچھے ہوں, بے شک اچھے ہوں, حیا نہیں ہے. حیا کس میں نہیں ہوتی؟ جانور میں حیا نہیں ہے. جانور لباس نہیں پہنتا, ایسے ہی گھوم رہا ہے. جانور کو جو دل چاہتا ہے وہ جہاں دل چاہے کرتا ہے, اس کو حیا نہیں ہے. خوب یہ جانور کی صفت ہے بے حیا ہونا. وہ باہر کا معاشرہ ایسی ہے, سب کو میں نہیں کہہ رہا, بہرحال ایک اوور آل معاشرے کی سوسائٹی میں بے حیائی پائی جاتی ہے. بھائی نارمل ہے, وہ کہتے ہیں جی نارمل ہے, وہاں پہ لوگ لباس پہنے نہ پہنے لوگوں کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا, نارمل ہے. نارمل کیوں ہے؟ اللہ نے جو چیز اتاری ہے اللہ بہتر جانتا ہے, انسان بہتر جانتا ہے. حیا چھین لی گئی ہے آج معاشرے میں, حیا چھین لی گئی ہے. کیوں؟ یہ جو آپ اتنی چیزیں کھاتے ہیں, پتہ نہیں کون کون سی چپس کھاتے ہیں, پتہ نہیں کون کون سے کہاں کہاں اٹھ کے آپ برگر کھاتے ہیں, پتہ نہیں جو گوشت آپ کو کھلایا جا رہا ہے وہ حلال ہے کہ حرام ہے. مری ہوئی مرغیاں کھلائی جا رہی ہیں, گدھے کھلائے جا رہے ہیں, گوشت کون سا کھلایا جا رہا ہے. خوب اسٹریٹجی ہے. 5th پلر پینیٹریشن ہے سوسائٹی کے اندر کہ معاشرہ بے حیا ہو جائے تو خود بخود ولی کو تنہا چھوڑ دے گا, تنہا چھوڑ دے گا. ولی اکیلا ہے. مگر آپ کو روز عاشورہ جملہ یاد نہیں ہے سید الشہداء کا؟ جناب زینب نے پوچھا سید الشہداء سے, بھائی یہ کیوں ایسے ہو گئے ہیں؟ امام نے کیا کہا؟ ان کے شکم میں حرام لقمے ہیں, حرام لقمے. ان کو میری بات سمجھ میں نہیں آئے گی. اللہ صلی علی محمد. جان محترم, دشمن ہے, دشمن کو ہلکا مت سمجھیں. آپ سے زیادہ وہ امام کا انتظار کر رہا ہے, اس نے اسٹریٹجی بنائی ہوئی ہے. وہ یہ جو ساری نفسیاتی چیزیں یہ جو کریٹ کرتا ہے, یہ جو الگوریتھم کے ذریعے سے معاشرہ سازی کر رہا ہے, یہ جو ڈراموں کے ذریعے سے ایک گھر دکھا رہا ہے آپ کو, یہ جو گھر کی کرافٹنگ کر رہا ہے, گھر ایسا ہونا چاہیے, ہمسائے ایسے ہونے چاہیے, بے حیائی ہونی چاہیے, حرام تعلقات ہونے چاہیے, یہ کیا دکھا رہا ہے؟ یہ چاہ رہا ہے کہ سوسائٹی ایسی ہو, سوسائٹی ایسی ہونی چاہیے. فنڈ کر رہا ہے, پیسے لگا رہا ہے, تبلیغات کر رہا ہے, ایڈورٹیزمنٹ کر رہا ہے, تب ختم کر رہا ہے. آپ دیکھیں تو صحیح اپنے ملک کی حالت, آپ یونیورسٹیوں کی حالت تو دیکھیں, آپ ڈرگز اور نشے کی کوانٹٹی تو دیکھیں جو جوان یوز کر رہے ہیں. آپ آئیے یونیورسٹیوں کے آپ حالات دیکھیں, کانسرٹ دیکھیں آپ, پھر بعد میں برائیاں غلطی ہوتی ہیں. کیوں ہوتی ہیں؟ لقمہ حرام ہے, حرام. یعنی ہم خدا کے دشمن ہوئے ہیں. یعنی حرام کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اللہ کے مقابلے میں ہو نا. معاشرہ ایسی ہے, سود اور ربا پہ قائم ہے. تو کیسے ہم امام زمانہ کا ساتھ دیں گے؟ آپ مجھے بتا, کیسے پہنچیں گے اپنے امام تک؟ کیسے پہنچیں گے اس صدا تک کہ جب وہ امام آئیں گے اور کہیں گے کہ میں اللہ کا باقی ہوں؟ جانے بہت ضرورت ہے. یہ مجلس پاک کرتی ہے, پاک. حسین کے سوا کوئی در نہیں اس دور میں جو ہدایت دے. امام حسین کا در ہے جانے محترم, ایسا در ہے کہ یہ بڑے بڑے کو پاک کر دیتا ہے. تہران کے ایک عالم دین بیان کرتے ہیں, ایک جوان میرے پاس آیا اور کہا کہ میرا بھائی بہت بدماش ہے, چوری ڈاکو ہر برے کام نشے. ہم نے بڑی کوشش کی کہ یہ صحیح ہو جائے, نہیں صحیح ہوتا. ہم نے اس کی شادی کر دی کہ شاید ٹھیک ہو جائے, کوئی چیز کام نہیں آ رہی. آپ کچھ لطف فرمائیں, ہم اس کو لے کر آئیں, آپ کچھ نصیحت کریں. کہا ایسے کو میری نصیحت بھی کوئی کام آنے والی نہیں ہے, اس کو میری نصیحت کام آئے گی. کہا تو پھر ہم کیا کریں؟
کہا اسے کربلا لے جاؤ، جسے کوئی نہ بچا پائے اسے حسین بچاتا ہے۔ کہا کربلا لے جاؤ، اور اس کی آنکھ میں آنسو آ جائے نا تو پھر میرے پاس لے آنا، پھر لے آنا میرے پاس۔ کافی وقت گزر گیا تو وہ شخص دوبارہ اس عالم کی خدمت میں آیا، پوچھا کیا ہوا؟ کہا ہم اپنے بھائی کو کربلا لے کے گئے۔ کہا پھر؟ کہا کربلا پہنچے، اس کو کچھ ہوا ہی نہیں رہا، بین الحرمین تک آئے، ویسا کا ویسی، لیکن کہتے ہیں جیسے ہی امام حسین کے حرم میں داخل ہوا اس کی آنکھوں میں آنسو آئے، اور جب وہ زری تک پہنچا تو ایسے رو رہا تھا جیسے کوئی بچہ زارو قطار روتا ہے، بہت گریا کیا۔ تو کہا ٹھیک ہے، اس کے دل میں اب نور آ گیا ہے، اب اس کو لے آؤ، اب ہم اس کو نصیحت کر دیتے ہیں۔ کہا حاجی آقا اس کی ضرورت نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا کام ہو گیا۔ کہا جب وہ وہاں رو رہا تھا تو ہم نے وہیں اس کو بولا کہ تمہیں قسم ہے اب امام حسین کی، تم نے اب کوئی غلط کام نہیں کرنا۔ کہا اس نے عہد کیا اور وہ اپنے عہد پر قائم ہے۔ عزیزان ماں، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، اللہم صلی علی محمد و عزیزان محترم۔ بہرحال میں بہت زیادہ وقت نہیں لے سکتا، ویسی مجلس تھوڑی تاخیر سے ہوئی ہے، شبیں کو 2 اور رہ گئی ہیں، خدا آپ کی اور تمام منتظمین کی، مجلس وحدت اور یہاں کی آرگنائزیشن کمیٹی، اسکاؤٹ، پولیس، رینجرز، خود محلے والے، ظاہر ہے عزیزان محترم یہ آپ کی ذمہ داری ہے مجلس کو قائم کرنا۔ اجر اس کا دنیا نہیں دے سکتی، اجر اس کا روز قیامت آپ کو خداوند متعال دے گے۔ عزیزان محترم، جو رات آج کی جس ہستی سے منسوب ہے، یہ ہستی ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ اگر اپنے امام کا ساتھ دینا ہے تو پھر عباس کی سیرت پہ چلنا پڑے گا۔ اطاعت، زیارت جو پڑھتے ہیں ہم جب جاتے ہیں، خدا ہم سب کو کربلا کی زیارت نصیب فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی جناب عباس کے صدقے میں یہ راستے جو بند ہیں، جو مشکلات ہیں زائرین کی، اس کو ہمارے لیے آسان فرمائے۔ زیارت جو پڑھتے ہیں جانے محترم، یہ زیارت چھٹے امام نے تعلیم فرمائی۔ السلام علیکہ یا عبد صالح، میرا سلام ہو عبد صالح پر، صالح بندے پر۔ امام خود صالح ہے لیکن امام سلام کر رہے ہیں، معصوم کا بیان ہے یہ، معصوم، مطیع للہ و رسول، اللہ کا مطیع ہے اور رسول کا مطیع ہے۔ اطاعت، اب یہ ضروری ہے، یہ فیکٹر کو اپنی زندگی میں شامل کرنا بہت ضروری ہے کہ جتنی انسان اطاعت کرتا ہے اتنا اس کا مرتبہ امام کے قریب ہو جاتا ہے، امام اس کو اتنی قربت دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کربلا کے جو شہداء تھے وہ کم تھے، نہیں، سارے شہداء کا مقام بہترین ہے، امام حسین جیسے اصحاب کسی کے نہیں ہیں۔ خود فرماتے ہیں نہ میرے نانا کو ایسے صحابی ملے، نہ میرے بابا کو، نہ میرے بھائی کو، سب مقام وہی ہے۔ لیکن جناب عباس کا مقام، روایات کہتی ہیں، صلوات بھیج دیں محمد والے۔ درود بھیجو، اللہم صلی علی محمد۔ عزیزان محترم، خود امام کی
چھٹے امام فرماتے ہیں روزے قیامت جو شہداء کے مقام ہوں گے، اور سب سے افضل مقام شہداء کے، اور ان میں شہداء کربلا کے مقام سب سے افضل۔ کہا جو مقام ہمارے چچا عباس کا ہے، اس مقام کو دیکھ کر شہداء بھی غبطے کھائیں گے۔ کیا مقام ہے، اطاعت ہے، اطاعت۔ جناب عباس کے لیے امام نے خود اپنے بھائی سے کہا کہ بھائی ایسے خاندان میں میری شادی کراؤ کہ جو میرا فرزند پیدا ہو وہ بہادر اور شجاع ہو۔ نہیں، امام جانتے تھے کہ ایسا شخص چاہیے۔ اور جب وہ پیدا ہوئے اور سفید کپڑے میں جب رکھ کر لا کر دیا مولا کائنات کو، تو امام نے ان کا نام عباس رکھا۔ عباس یعنی ہیبت ہے اس کے اندر۔ اور پھر کپڑوں کو ہٹایا اور شانوں پہ بوسے دیے۔ یعنی امام جانتے تھے میرے بیٹے کے بازوؤں کے ساتھ کیا ہوگا۔ ایسی اب یہ بہرحال مصائب کے جملے ہیں، میں مصائب میں وارد ہوں۔ اذان محترم، رونے کے لیے کوئی وقت معین نہیں ہے، لیکن ہمیں اس بات کو ایکسٹریکٹ کرنا ہے کہ کون سے ایسے عناصر ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ اتنا بڑا مقام ہے جناب عباس کا۔ بہت بڑا مقام ہے، آسان نہیں ہے۔ ہم نہیں پہچان پائے جناب عباس کو۔ وہ اتنا بڑا مقام ہے کہ کربلا سید الشہداء کا جو مقام ہے، یعنی کربلا کی تصویر پوری نہیں ہوتی جناب عباس کے روزے کے بغیر۔ بہت بڑا مقام ہے۔ اور علماء بیان بھی کرتے ہیں کہ جب پہلے پہنچو کربلا تو پہلے جناب عباس کی زیارت کرو اور اجازت لو کہ مجھے اپنے آقا کی زیارت پہ جانے دیں۔ یہ ادب ہے اور یہ تقاضا ہے جناب باب الحوائج ہے۔ باب الحوائج، 3 باب الحوائج، جناب علی اصغر، حضرت امام کاظم اور حضرت عباس۔ حاجتوں کا دروازہ ہے عباس، حاجتوں کا۔ جب بھی کبھی مشکل میں پھنسے تو جو تسبیح ہے اس کو پڑھا کریں۔ وہ تسبیح کہ جس میں انسان بہرحال جناب عباس سے متصل ہوتا ہے کہ اس کرب کو اللہ مکش کر بھی بحق اخیک الحسین، کہ پروردگار مجھے جو ہے وہ امام حسین کے بھائی کے صدقے میں میری مصیبت کو دور کرے۔ اب یہ ایک عالم دین کہتے ہیں میں رات کو کربلا پہنچا، حرم کے دروازے بند ہو جاتے تھے پہلے، اب تو کھلے رہتے ہیں۔ کہا میں نے باہر سے زیارت کی، میں جا کے مسافر خانے میں سو گیا۔ سویا میں نے خواب میں دیکھا کہ بین الحرمین میں رسول خدا کھڑے ہوئے ہیں، مولا کائنات ہیں۔ ایک جوان آیا اور پیغمبر کی خدمت میں عرض کیا کہ مجھے حضرت عباس نے بھیجا ہے آپ کی خدمت میں۔ ایک جوان ہے، اس کی حالت بہت خراب ہے، اس کی شفا کے لیے آپ سے درخواست ہے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجیے۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ اس کا وقت پورا ہو گیا ہے۔ تھوڑی دیر پھر گزری، پھر وہ جوان آیا، کہا مجھے پھر حضرت عباس نے بھیجا ہے آپ کو۔ کہا نہیں، اس کا وقت پورا ہو گیا۔ تیسری دفعہ وہ عالم دین کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ خود حضرت عباس آ گئے، بازو کٹے ہوئے ہیں، اور پیغمبر کی خدمت میں کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، میرا لقب باب الحوائج کیوں ہے؟ اس جوان کی ماں ہم سے متصل توسل کر رہی ہے، یا میرا لقب ہٹا دیں یا اس بچے کو شفا دے دیں۔ یہ سننا تھا۔ کہتے ہیں پیغمبر نے دعا کی، مولا کائنات نے آمین کہا، یہ عالم اٹھ گئے، اٹھ کر دوڑتے ہوئے حرم پہنچے۔ دروازہ بند ہے، ابھی فجر ہونے والی ہے۔ خدام سے پوچھا کیا کوئی اندر زری میں موجود ہے؟ کہا ہاں،
نجف کا جو سب سے بڑا قبیلہ ہے اس کی زوجہ بیٹھی ہوئی ہے، ان کا فرزند شدید علیل ہے اور وہ بیٹھی ہوئی رات سے دعائیں کر رہی. کہا دروازہ کھولو، جلدی کھولو. گئے اندر، اس خاتون سے کہا بی بی اٹھ جا، عباس نے تمہارے بیٹے کو شفا دلا دی ہے. عباس، اللہم صلی علی محمد. ایسا ہے جناب عباس. مجھے نہیں پتا آپ کی زندگی میں کتنا تجربہ ہے، ہمارا تو سب کچھ عباس سے ہے. ہمارے تو نام میں بھی ہمارے والدین نے عباس لگا کر ہمیں عزت بخشی، جلا بخشی، کامیابی بخشی، اور یہ سکھایا کہ دیکھو حضرت عباس کی طرح اپنے امام کی اطاعت کرنا. امام کی. عزیزداران محترم، 21 رمضان کی رات مولا کائنات اپنے تمام بچوں کے ہاتھ کو امام حسن کے ہاتھ میں دیا. زہر کی شدت، غش کھا گئے. آنکھ بند ہوئی، دیکھا سسکیوں کی آواز آ رہی ہے. آنکھ کھلی، کیا دیکھا؟ جناب ام البنین ہے. کہا کیا ہوا، کیوں رو رہی ہیں؟ کہا آقا آپ نے سب کا ہاتھ امام حسن کے ہاتھ میں دیا، میرے بیٹے عباس سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ امام نے کہا حسین کو بلاؤ. ایک طرف حسین کو بٹھایا، ایک طرف عباس کو بٹھایا. عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں دیا. امام حسین سے پوچھا حسین عباس کون ہے آپ کا؟ کہا بھائی ہے. عباس سے پوچھا عباس حسین کون ہے آپ کا؟ کہا آقا ہے. آقا. کہتے ہیں عباس کو امام علی نے سینے پہ لٹایا. کہا عباس پانی پہ پہنچ جاؤ گے، مگر یاد رکھنا عباس حسین پیاسا ہوگا. بس عزیزداران محترم، مجلس تمام ہو گئی. یہ تو علی کی بیٹیاں جانتی ہیں عباس کون تھا. کوفہ اور شام کے بازار میں بہت یاد کیا عباس کو، بہت یاد کیا، بہت یاد کیا. بہن کیے ہوں گے بہنوں نے، سر نیزے پہ ہوگا نا، سر جھکا ہوا ہے. آسان تھوڑی ہے عزیزداران محترم. ام البنین کا چراغ ہے. جانتے ہیں نا جب یہ خبر پہنچی تھی چیلم کے بعد، بشیر نے جو ندا دی تھی مدینہ میں، یہ بوڑھی سی عورت ہاتھ میں چھڑی لیے. ہاں کیا کہا؟ کہا حسین مارے گئے. کہا بس اتنا بتا دو جب حسین مارے گئے عباس زندہ تھا؟ کہا نہیں، عباس زندہ نہیں تھا. ماں جانتی تھی میں نے اس کو کیسی پرورش کی ہے. ہاں عزیزداران محترم، کربلا پہنچے. عباس خیمے لگا دو. خیمے لگ گئے. عباس خیمے ہٹا دو. سوال نہیں پوچھا عباس نے، کوئی سوال نہیں ہے. کوئی تاریخ، کوئی مقتل، کوئی مورخ نے نہیں لکھا کہ جناب عباس نے اپنے مولا کو کوئی مشورہ دیا ہو. لشکر کا سردار ہے، خاموش، جو کہا ہے عمل.
شب عاشور آئی. امام نے کہا دیکھو کل صبح مار دیے جائیں گے، جنگ مجھ سے ہے، میں تمہیں جنت کے مقام بھی دیتا ہوں، بیت بھی ہٹاتا ہوں، رات ہے چلے جاؤ. سامنے جانے میں شرم ہے، شمع کو گول کر دیتا ہوں تاکہ جس کا ہاتھ پکڑنا ہے اسے لے جاؤ. 3 دفعہ امام نے یہ کام کیا. تینوں دفعہ کسی اور کو نہیں کہا شمع روشن کرو سوائے عباس کے. کیوں؟ امام جانتے تھے سب چلے جائیں گے، عباس نہیں جائے گا، عباس نہیں جائے گا. روز عاشور آ گئی، بس آخری منزل عزاداران محترم. آپ بھی تھکے ہوئے ہیں، مجلس پہ مجلس، جلوس پہ جلوس. عزاداران محترم، ہم سے ایک مصیبت برداشت نہیں ہوتی. زہرا کا لال فجر سے لے کر عصر تک کتنے تیروں کو سینے پہ لیتا رہا. روز عاشور آئی، ایک ایک کر کر سب جانے لگے، چلے گئے. جناب عباس کئی دفعہ اجازت نہیں ملتی، اجازت نہیں ملی. علماء بیان کرتے ہیں آئے، مولا آقا اجازت دیں. کہا نہیں عباس، تم ہمارے لشکر کے سردار ہو. کہتے جناب عباس نے پیچھے دیکھا، کہا مولا وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں سردار ہوں؟ غربت سید الشہداء، غربت سید الشہداء. خدا آپ کو آپ کے بھائی کا غم نہ دے، غم نہ دے. بھائی ہوتا ہے، اجازت نہیں ہے. چھوٹی سی بچی، میں قربان جاؤں اس بچی پر. کربلا کو بدل دیا اس بچی نے. آئی چچا کی خدمت میں، چچا بچے پیاسے ہیں، بھائی علی اصغر بھی پیاسا ہے، اگر پانی مل جاتا. کہا میں پانی لے آؤں گا، اپنے بابا سے اجازت دلا دو مجھے. بچی خوش ہو گئی. بچی نے کہا میں بابا کی خدمت میں جاتی ہوں. بچی بابا کی خدمت میں آئی ہوگی. کیا کہا؟ کہا بابا بھائی پیاسا ہے، چچا کو اجازت دے دینا، پانی لے آئے. زبان حال ہے. امام نے کہا ہوگا بیٹا تمہیں اپنے بھائی کی پیاس کی فکر ہے؟ میرا بھائی گیا واپس نہیں آئے گا. حسین کی ماں آپ سے راضی، بس آپ نے رو لیا، آپ نے گریہ کر لیا. عزاداران محترم، میرا بھائی گیا. امام نے کہا جاؤ عباس، جاؤ پانی لے آؤ. جانے لگے نا، کہا روکو، میں نے تو اجازت دے دی، زینب کا بھی تم پر حق ہے. اللہ اکبر. عزاداران محترم، بس یہاں رک کر میں آپ سے ایک مصیبت عرض کروں. جب 28 رجب کو یہ نکل رہے تھے نا، سواریوں کو پکڑنے والا علی اکبر تھا. کہتے ہیں اونٹ پر سوار کیا گیا، بلندی تھی، عباس جھکے ہیں، زینب نے قدم رکھے ہیں اور اوپر بیٹھی ہے. ذہن میں رکھیے گا 11 محرم کو جناب زینب ادھر ادھر دیکھتی ہے، عباس
عباس زینب کا حق ہے، بس واپس عاشورہ پہ واپس آتا ہوں، برداشت نہیں ہوگی مصیبت. بہن کی ادب، غلام شہزادی کے سامنے بیٹھا ہے. جناب زینب نے کہا عباس جب ہم چھوٹے تھے نا تو بابا ہمارے ہاتھوں کا بہت بوسہ لیتے تھے. میں پوچھتی تھی بابا کوئی خاص وجہ ہے؟ کہا بیٹا وقت آئے گا ہاتھوں میں رسیاں باندھی جائیں گی. میں سوچتی تھی جس کا عباس جیسا بھائی ہو، خدا آپ کو اس کا اجر دے. عزادارہ نے حق یہی ہے، حق یہی ہے. کہا جس کا عباس جیسا بھائی ہو. مگر عباس اب ہمیں یقین آ رہا ہے. جناب عباس گئے بڑی تیزی سے، میں منزلوں کو طے کرتا ہوا مشکیزہ اٹھایا پانی کی طرف، نہر کی طرف، القمہ کی طرف. دشمن راستے میں روکنے کی کوشش کی، جناب عباس نہ روکے، تیرتے ہوئے سب کو جہنم واصل کیا. پانی پہ پہنچ گئے. کوئی پانی پہ پہنچنے سے عباس کو روک نہ پایا. جناب عباس نے پانی بھرا، ہاتھ میں پانی اٹھایا. کرامت انسانی دیکھنی ہے نا تو کربلا میں دیکھیں. پانی کو دیکھا نا بابا کی وصیت یاد آئی. عباس پانی تک پہنچ جاؤ گے مگر یاد رکھنا حسین پیاسا ہوگا. پانی کو پانی پہ مار دیا، مشکیزہ لیا اور خیموں کی طرف چل دیے. دشمن نے روکنے کی کوشش کی، دایاں بازو شہید ہو گیا، بایاں بازو شہید ہو گیا. میں نے بہت آرام سے پڑھا، اتنے آرام سے ہوا نہیں تھا داداران محترم. پھر بھی جناب عباس کی سواری رکتی نہیں ہے، جا رہی ہے. دشمن پریشان ہے، یہ کون سی طاقت ہے جو عباس کو خیموں کی طرف لے کے جا رہی ہے. ایک نے کہا یہ مشکیزہ ہے. بس وہ ظالم تیر مشکیزے پہ لگا، پانی بہنا شروع ہوا. عباس کی امیدیں بھی بہہ گئی، سواری بھی با وفا تھی. خیموں کا رخ موڑ لیا. رخ موڑنا تھا، ایک تیر آنکھ میں لگا. ہاتھ نہیں ہے، تیر کو نکالے، ابھی سر جھکا تھا، ایک گرز آیا. بس آخری منزل عزاداران محترم، مجھ سے بھی نہیں بڑھا جائے گا. گرز آیا. میں نہیں جانتا جس کے ہاتھ نہ ہو وہ زمین پر کیسے آتا ہے. بس ایک صدا بلند کی، یا اخا ادرک الاخا، اے بھائی بھائی کی مدد کو آؤ. عزاداران محترم میرا چوتھا امام کہتا ہے جب چچا باز گرے ہیں نا میرے بابا نے کمر پکڑی ہے. انکسر ظہری، آج میری کمر ٹوٹ گئی. جب کوئی پھکارتا تھا میرا مولا بڑی تیزی سے جاتا تھا، پیچھے کی فکر نہیں تھی. خیموں کی حفاظت عباس کرتا ہے. اب جب عباس نے پکارا کبھی خیموں کو کبھی عباس کو دیکھتا ہے. پہنچ گیا، سر زانو پہ رکھا، تیر نکالا. عزاداران محترم میں پڑھ نہیں پاؤں گا، بس ایک جملہ عربی کا شعر پڑھا میرے مولا نے. کہا عباس آج کے بعد وہ آنکھیں جو تیرے خوف سے جاگتی تھی وہ سو جائیں گی، مگر زینب